حضور خواب کی قسمیں کتنی ہیں اگر یہ ارشاد فرما دیں تو؟ علماء لکھتے ہیں کہ خوابوں کی تو اصل دو قسمیں ہیں، ایک صادق اور ایک کاذب۔ اب اس کی تعبیر دیکھیں کیا سچے خواب ہیں اور کیا نہیں۔ تو ایک ہے صادق جو مبشرات ہیں، اور ایک ہے کاذب۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین صالحین اللہ والے جن کا ظاہری حال بالکل شریعت مطہرہ کے موافق ہے اور ان کی عملی زندگی کو ہم پاتے ہیں، صاحب تقویٰ ہیں اور انہی چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ جو شریعت، اور یہاں تک کہ وہ اولیاء کے مکروہ تنزیہی تک سے اجتناب کرتے ہیں اور استحباب تک کے درجے کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں جس کا لازم کہ وہ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صالحین ہیں، ان کے خواب جو ہے وہ مبشرات ہیں اور یہ صادقین میں سے۔ اور کبھی کبھی عام لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین سچے خواب عطا فرما دیتا ہے، صحیح۔ اور جو کچھ خواب میں وہ دیکھتے ہیں بیداری میں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قسم اس کی یہ ہے جو کذب ہے، جس کو اضغاث کہا جاتا ہے، یعنی شیطانی خواب۔ شیطانی خواب دیکھنے سے مراد یعنی خواب کے اندر اس کو غم لاحق ہو گیا، کوئی اس کو کھو گیا، مل ہی نہیں رہا، تھک جاتے، پورا اٹھا دے صبح پورا بدن درد کر رہا ہے۔ یہ اور چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کی اندرونی بخار ہے، اس کا علاج پراپر نہیں کر پایا تو نیند اس کی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب وہ اندرونی بخار آیا جگر کی وجہ سے ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے، یہ تو ڈاکٹر اور حکیم اس کی تشخیص کریں گے، یہ تو طبی مسئلہ، ہم اس کے کوئی عقلمند آدمی سے انحراف نہیں کرتا۔ لیکن کوئی عقلمند آدمی یہیں تک ہی نہیں رکتا، تشخیص کے دوسرے طریقے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو نظر بد لگی ہو، نظر بد حق ہے، تو یہ تمام چیزیں جب بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ لمبا خواب دیکھتا ہے اور اتنا خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں تھکی جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کے کندھے دکھ رہے ہوتے ہیں، بدن دکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ نیند کی گولی لیتا ہے تب بھی۔ تو اس میں دو چیزیں، یا تو باڈی آپ کی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے یا ذہن کے اندر کوئی اسپریچول معاملہ چل رہا ہے، آپ کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں، تو یہ دونوں چیزوں سے آپ اس کی گویا کہ تشخیص کریں گے۔ ایک بات تو اب یہ کہ بندہ کے بدن جو ہے کہ وہ تھک جائے، غم میں مبتلا ہو جائے، مثلا کسی نے خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا، میرے جسم کے بدن کو کسی نے کاٹ دیا، یہ کسی مشکل کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں، ایسا آ گیا کہ جناب اس کے اوپر جانور ٹوٹ پڑے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو تو مطلقاً ہم شیطانی خوابی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایسا شخص کے جو تعبیر کا علم رکھتا ہے، جو ہم آگے جاتے ہیں، وہ پھر اپنے اعتبار سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز جو نظر آ رہی ہے یہ کسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن وہ اس کی سامنے ساری پوزیشن کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس معنی کی طرف لے جانا ہے، لیکن وہ خیر ہی کے معنی کی طرف لے جائے جس طرح بات کی گئی۔ اور اس میں ایک خواب وہ ہے کہ بیداری میں جس قسم کی باتیں بندہ کرتا ہے، یا وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور وہ کام اس کا ہوتا نہیں، دل اس طرف لگا ہوا ہے، روزمرہ اسی معمولات کی طرف وہ غور کر رہا ہے، تو وہ چیز اس کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اقسام جو ہے وہ خواب کی ذکر کی گئی۔ حدیث پاک جیسا مسلم شریف میرے سامنے حدیث نمبر 5786 ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ الرؤیا صالحۃ من اللہ، سچا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ الرؤیا سوء من الشیطان، اب دیکھیں یہاں مجازی نہیں، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ فمن رأى رؤیا فکرہ منها شیئا فلینفث عن یسارہ، اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس میں پریشان ہو جائے کہ اس کو کسی نے مار دیا ہے، وہ بھٹک رہا تھا، وہ کنویں میں گر رہا تھا، وہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا، اس کے پیچھے دشمن لگ گئے ہیں اور اس کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اور ابھی اس کو پکڑ لے تو تھکا دے۔ اب آپ دیکھیں حضور سید عالم نے فرمایا کہ بندہ ایسا خواب دیکھے حافظ صاحب کے جس میں اس کو غم لاحق ہو جائے، جس طرح ہماری اکثر بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب فلاں نے میرے لیے جادو کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، اور گھر میں چپکلیاں بہت ہیں، گھر میں سانپ بہت ہیں، گھر میں یہ بہت ہیں، اور میں ڈر گئی، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اچھا، یہ جب خواب دیکھیں تو اس میں کسی کی طرف بھاگنے کی بجائے اور کسی کو ٹیلی فون کر کے اگلے کی موبائل کی بیٹری ختم کرنے کی بجائے کہ میرا خواب سن لو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج فرمایا کہ فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ، اس کے اندر اگر شر بھی ہوگا نا، اگر سانپ تو نے کالا دیکھا ہے یا براؤن دیکھا ہے یا کوئی جادو کر رہا ہے یا جو بھی تجھے دیکھا ہے، اگر اس میں کوئی واقعی میں کوئی حقیقت بھی تھی تو اور وہ شر تیرے پر آنے والا تھا، تو سرکار نے فرمایا فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں کاندھے کی طرف بندہ 3 دفعہ تھتکار دے، یعنی تھو تھو کر کے تھتکار دے۔ تھوکنا ایک ہوتا ہے، تھتکارنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسے ہلکے دانے یا آواز یا کچھ ذرے جو ہے وہ تھوک کے نکلے، یہ 3 دفعہ تھتکار دے تو وہ حضور سید عالم فرماتے ہیں اس سے جو تاثیر بد ہے وہ دور ہو جائے۔ دوسری حدیث پاک میں حضور نے ایک اور علاج بتایا اس کا، اور ساری میری بہنیں اور بھائی اس کو سنیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رؤیا تحزین من الشیطان، غم میں مبتلا کرنے والا خواب شیطان سے ہے، ورؤیا مما یحدث المرء نفسہ
یہ وہ ایسا خواب کہ جناب جو ہے وہ بندہ کسی کو کیسے بیان کرے. فَإِنْ رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ, اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب جو اس نے دیکھا وہ کسی کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور خود بھی گھبرایا. ایک تو کیا تھا, تھوک دینا تھا, اور دوسرا حضور فرماتے ہیں فَلْيُصَلِّ, 2 رکعت نماز پڑھ لے. اچھا, اور اس کے بعد دعا کریں, یا اللہ اس خواب کے اندر جو میرے لیے شر ہے, تو قادر مطلق ہے مولا, میں تیرے حضور سر بسجود ہو چکا ہوں, اور مولا کریم تو اپنی امان مجھے عطا فرما اور اس خیال کو دفع فرما. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے